ویسے تو دنیا کے زیادہ تر لوگ اپنے پروفیشن کو ہی دنیا کا مشکل ترین کام سمجھتے ہیں، لیکن دنیا میں کچھ جابز ایسی بھی ہیں جو آپ میں سے زیادہ تر لوگ نہیں کرنا چاہیں گے۔ اگرچہ آج دنیا کے ہر ملک میں بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے، مگر ان جابز کو دیکھنے کے بعد بے روزگار بندہ بھی ان خطرناک جاب سے بہتر جاب لیس رہنا پسند کرے گا۔ ریئر فیکٹ ٹی وی کی ویڈیو میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ دنیا میں کچھ خطرناک جابز ایسی بھی ہیں جن میں ہر وقت موت یا انجریز کا خطرہ سر پر منڈلا رہا ہوتا ہے۔ آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں چند ایسے ہی خطرناک جابز کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جن کا کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ نمبر 7، اسکائی اسکریپرز ونڈو کلینر۔ ناظرین، ہم میں سے زیادہ تر لوگوں کو اونچائی سے ڈر لگتا ہے، لیکن اس جاب میں اونچی اونچی بلڈنگز کے شیشوں کو زمین سے ہزاروں فٹ اوپر صرف رسی سے لٹک کے صاف کرنا پڑتا ہے۔ ہزاروں فٹ اوپر رسی سے لٹک کر گیلے ہاتھوں سے شیشے صاف کرنا انتہائی مشکل اور خطرناک کام ہے۔ اس کام میں چھوٹی سی غلطی سے ورکرز کی جان جا سکتی ہے۔ اس جاب میں موسم اہم کردار ادا کرتا ہے۔ بارش اور تیز ہوا کی صورت میں یہ کام ورکرز کے لیے اور بھی چیلنجنگ بن جاتا ہے۔ نمبر 6، مائننگ۔ مائننگ کی جاب کرنے سے آپ اچھے پیسے کما سکتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن پیسوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ یہ جاب کرنے کے لیے آپ کو اپنی جان خطرے میں ڈالنی پڑے گی۔ مائننگ کے کام کرنے میں ہر قسم کی بیماری لگ سکتی ہے، جس میں پھیپھڑوں کے مسائل اور کان سے سننے جیسی کافی بیماریاں لگ سکتی ہیں۔ ان ورکرز کو مائننگ کے دوران ریڈیو ایکٹیو مٹیریلز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ریڈیو ایکٹیو مٹیریلز میں بہت سارے نقصان دہ کیمیکلز موجود ہوتے ہیں جو ان ورکرز کی جان کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ اسی وجہ سے مائننگ کو دنیا کے خطرناک ترین کاموں میں سے ایک شمار کیا جاتا ہے۔ مائننگ کا سب سے بدترین حادثہ مٹسوئی مائک کوئلے کی کان میں ہوا تھا، جو 1963 میں پیش آیا تھا، جس میں 458 لوگوں کی اموات پیش آئی تھی اور 833 افراد زخمی ہوئے تھے۔ نمبر 5، ویلڈرز۔ ویلڈرز کو ویلڈنگ کے دوران ہیٹ، فائر بالز اور دھماکوں سے اپنے آپ کو بچانا ہوتا ہے، لیکن جب یہی کام سمندر کے اندر کیا جائے تو مشکلات میں 10 گنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، انڈر واٹر ویلڈرز کی جاب دنیا کی خطرناک جاب میں سے شمار ہوتی ہے۔ اس فیلڈ سے تعلق رکھنے والے ورکرز کو انڈر واٹر پائپ لائن، شپس، ڈیمز اور آف شور آئل پلیٹ فارمز کی ریپیئر کے لیے پانی کے اندر جا کے ویلڈنگ کرنی پڑتی ہے۔ انڈر واٹر ویلڈنگ میں ایکسپلوژن اور شارٹ سرکٹ کا خطرہ 10 گنا بڑھ جاتا ہے اور پانی کے پریشر سے بہہ جانے کا خطرہ بھی سر پہ منڈلا رہا ہوتا ہے۔ انڈر واٹر ویلڈنگ ورکرز کے مرنے کے چانسز سرفیس ویلڈرز کی بنسبت 40% زیادہ ہوتے ہیں۔ نمبر 4، لائن ٹیمرز۔ دوستو، لائن ٹیمرز وہ لوگ ہیں جو شیروں کو ٹریننگ دینے کا کام کرتے ہیں۔ موسٹلی یہ لوگ اس جانور کو سرکس کے لیے تیار کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ انہیں اپنے مالک کو پروٹیکٹ کرنے کی بھی ٹریننگ دی جاتی ہے، لیکن یہ ایک ایسا کام ہے جس کے بارے میں صرف سن کے ہی کسی بھی انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ لائن ٹیمرز بہت ایکسپیرینس اور پروفیشنل ہوتے ہیں، لیکن جو بھی ہو آخر ہوتے تو وہ بھی انسان ہی ہیں، اور جنگلی شیروں کو اپنے قابو میں کرنا کوئی آسان کام نہیں۔ شیر ایک خطرناک درندہ ہے اور یہ کبھی بھی انسان پر حملہ کر سکتا ہے، ایون کہ اس کام میں انسان کی جان بھی جا سکتی ہے۔ یہ ٹرینرز کئی ماہ تک ان شیروں کے ساتھ رہتے ہیں، پھر انہیں ٹرین کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بعض دفعہ یہ شیر ان پر حملہ بھی کر دیتے ہیں، جس سے یہ بری طرح زخمی ہو جاتے ہیں۔ لیکن بہرحال جو بھی ہو، یہ جاب کرنا تو دور، یہ سن کے بھی بہت خوف آتا ہے۔ یہ سیدھا اپنی موت کو دعوت دینے کے برابر ہے۔ نمبر 3، سالٹ فارمنگ۔ انڈیا کے آزاد ہوتے ہی اتنی غریبی تھی کہ انڈیا کو اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے سالٹ ایکسپورٹ کرنا پڑتا تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے آج انڈیا دنیا کا تیسرا سب سے بڑا سالٹ پروڈیوسر بن گیا ہے۔ لیکن اس کے پیچھے کا پروسیس بہت پینفل ہے۔ سالٹ ورکرز کو انتہائی گرم ٹیمپریچر میں کام کرنا پڑتا ہے، جو ان کی سکن کو جلا دیتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ لوگ پانی سے نمک نکالنے کے لیے صحیح موسم کا انتظار کرتے ہیں۔ اس کام کے لیے تیز گرمی کے ساتھ بارش کا بھی ہونا ضروری ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد مٹی سے پونڈز کی پارٹیشن کی جاتی ہے۔ اس کے بعد سب سے مشکل کام سٹارٹ ہوتا ہے، جو کمر کا ستیہ ناش کر دیتی ہے۔ نمک کو تیار کرنے کے لیے زمین کو سخت کرنا پڑتا ہے، جس کے لیے ان ورکرز کو اپنے ہاتھوں سے کافی بڑے رولرز کو زمین پر چلانا پڑتا ہے۔ ورکرز کو ایک پاؤنڈ میں اس رولر کو کم سے کم 30 بار چلانا پڑتا ہے، کیونکہ زمین جتنی زیادہ سخت ہوگی نمک اتنا ہی اچھا پروڈیوس ہوگا۔ اب اتنی گرمی میں سارا دن کام کرنے سے ان ورکرز کی باڈی میں ڈی ہائیڈریشن پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، جس کے بعد باری آتی ہے برائن واٹر کو تلاش کرنے کی، جس کے لیے ان ورکرز کو زمین کافی نیچے تک کھودنی پڑتی ہے۔ یہ وہ پانی ہوتا ہے جس میں سالٹ کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اس پانی کو موٹرز کی مدد سے کھینچ کے پونڈز میں بھر دیا جاتا ہے، جس کے بعد کئی مہینوں تک اس پانی کے ایویپوریٹ ہونے کا انتظار کیا جاتا ہے تاکہ پیچھے جو پانی میں نمک تھا وہ رہ جائے۔ آپ کو جان کے حیرانگی ہوگی کہ ان پونڈز میں چھوٹی عمر کے ورکرز اپنی آنکھوں کی روشنی کھو بیٹھتے ہیں، کیونکہ جب سورج کی روشنی سفید نمک پر پڑتی ہے تو وہ روشنی ریفلیکٹ ہو کے ورکرز کی آنکھوں کو بہت نقصان پہنچاتی ہے۔ اتنے خطرات کا سامنا کرنے کے بعد یہ ورکر اس نمک کو 30 پیسہ پر کےجی کے حساب سے سیل کرتے ہیں۔ نمبر 2، فائر فائٹرز۔ فائر فائٹرز کو آگ بجھانے کی انتہائی سخت ٹریننگ دی جاتی ہے۔ کسی جگہ آگ لگ جانے کی صورت میں فائر فائٹرز اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر انسانوں اور قیمتی سامان کو بچانے کے لیے آگ میں کود پڑتے ہیں۔
टेम्परेचर इंतहाई ज़्यादा होने के साथ स्मोक और केमिकल्स इन फायर फाइटर्स के लिए बहुत नुकसानदेह साबित होते हैं। बेशक ये काम हर किसी के बस की बात नहीं, इसीलिए फायर फाइटर्स की जॉब दुनिया की खतरनाक तरीन जॉब्स में टॉप पर आती है। नंबर 1, सल्फर माइनिंग। आपको ये शायद मालूम ना हो कि सल्फर की डिमांड पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसे माइन करने वाले वर्कर्स को अपनी जान खतरे में डालनी पड़ती है। सल्फर्स का इस्तेमाल फर्टिलाइजर्स, ऑयल रिफाइनिंग और बैटरी बनाने वाले $1 ट्रिलियन की कंपनी में इस्तेमाल किया जाता है। सल्फर का इस्तेमाल ब्राउन शुगर को वाइट शुगर में तब्दील करने के लिए भी किया जाता है। इन सब के अलावा सल्फर का इस्तेमाल फार्मिंग में भी करते हैं। अगर सल्फर ना हो तो दुनिया भर के एग्रीकल्चर सिस्टम खराब हो सकता है, क्योंकि सल्फर के इस्तेमाल से फसलों की ग्रोथ कई गुना बढ़ जाती है। शायद ही कोई ऐसी इंडस्ट्री होगी जिसमें सल्फर का इस्तेमाल ना किया जाता हो। और जैसे ये सल्फर हर चीज़ के लिए ज़रूरी होता जा रहा है, वैसे ही इसे ज़मीन से निकालना उतना ही मुश्किल काम है। इंडोनेशिया के जावा में एक एक्टिव वोल्केनो मौजूद है, जहां दुनिया का सबसे ज़्यादा सल्फर निकाला जाता है। लेकिन इस एक्टिव वोल्केनो से कई किस्म की जहरीली गैसेस भी निकलती हैं, जिनसे वर्कर्स की जान भी जा सकती है। इन खतरनाक गैसेस का मुकाबला करके इन वर्कर्स को सल्फर माइन करना पड़ता है। यहाँ से निकलने वाली गर्म गैसेस कंडेंसेशन की वजह से ठंडी होकर लिक्विड बन जाती है और थोड़ी देर बाद ये फ्रीज होकर सल्फर चिप्स में बदल जाती है, जिसके बाद इन खतरनाक गैसेस के बीच सल्फर चिप्स को कलेक्ट करना होता है। हर एक वर्कर दिन भर में 200 केजी सल्फर अपने शोल्डर्स पर उठा के मार्केट तक लेके जाते हैं, जहां इन्हें सल्फर के 80,000 से 1 लाख तक इंडोनेशियन रुपए मिलते हैं। अगर इन पैसों को इंडियन रुपीस में कन्वर्ट किया जाए तो ये सिर्फ 500 रुपए बनते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।